الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ عالم اسلام کے بڑے حصوں میں ربیع الاول کا آغاز ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں بھی ابھی 1 گھنٹے کے بعد ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے عام طور پر حضور کا تذکرہ، سیرت مبارکہ، حالات مقدسہ عام دنوں سے زیادہ بیان ہوتے ہیں۔ یہ ماحول ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، کسی ہفتے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ فرمایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ذات مقدس اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ آئیڈیل، جن کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے، اور زندگی کے ہر کام کے لیے، زندگی کا جو کام بھی کسی بھی نوعیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کیا جائے گا، وہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگا، اور جو یاد کیے بغیر کیا جائے گا وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں اسوہ حسنہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے اصولاً تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، حضور کا تذکرہ ہر کام کے ساتھ ہے، زندگی کے ہر سانس کے ساتھ، سوتے وقت بھی، جاگتے وقت بھی، اٹھتے وقت بھی، کھاتے وقت، پیتے وقت، جو بھی کام کرنا ہے حضور کو یاد کرتے کریں کہ حضور کیسے کرتے تھے۔ اصولاً تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تذکرہ کسی مہینے، کسی دن، کسی ہفتے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہے، زندگی کے ہر کام کے ساتھ ہے۔ لیکن چونکہ ماحول ہے ہمارا کہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے اس مہینے میں تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، محبت اپنے اپنے طریقے سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کس حوالے سے کرتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس حوالے سے ہونا چاہیے، اس پر 2-3 باتیں ہیں۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، کوئی بھی مسلمان جب حضور کا تذکرہ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، کوئی حوالہ کسی حوالے سے بات کرتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نسبت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کے کیمپ کے آدمی ہیں۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی ماحول میں آپ چلے جائیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، حضور کا تذکرہ مبارکہ محبت اور عقیدت کے ساتھ کریں تو آپ کو اپنے بارے میں کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ تو تعارف ہے ہماری نسبت، ہماری آئیڈینٹی ہے یہ کہ ہم کس کیمپ کے لوگ ہیں، کن کے لوگ ہیں۔ تو ہماری پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہماری نسبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم کس کیمپ کے لوگ ہیں۔ پھر ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس لیے سبھی کرتے ہیں کہ برکتیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے آپ، کسی بھی حوالے سے کریں، برکت ہوتی ہے۔ حضور کے نام نامی میں، تذکرہ مبارکہ میں برکت نہیں، برکتیں ہیں۔ برکتیں نازل نہیں ہوتی، برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کا کوئی واقعہ، کوئی سنت، کوئی پہلو بیان کرتے ہیں تو برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
تیسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم جب کرتے ہیں تو کوئی راضی ہوتا ہے؟ کون؟ اللہ راضی۔ حضور کا تذکرہ کریں گے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ حضور کے تذکرے پہ راضی نہیں ہوتا تو کس پہ ہوتا ہے؟ آپ میرے کسی دوست کا، میرا کوئی اچھا دوست ہے، آپ اس کا تذکرہ اچھے لہجے میں کریں گے تو میں خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ آپ کے کسی دوست کا کوئی تذکرہ احترام سے کرے، اچھے انداز میں کرے تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ کے حبیب کا تذکرہ کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کی رضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے، خوشنودی ملتی ہے، گناہ جھڑتے ہیں، رضا ملتی ہے، اللہ کی شفقتیں ملتی ہیں، محبتیں ملتی ہیں۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان مقاصد کے لیے کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اپنی نسبت کے اظہار کے لیے، رحمتوں کے نزول کے لیے، برکتوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنی محبت میں اضافے کے لیے۔ ایک محاورہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس چیز سے محبت زیادہ ہونا اس کا نام زبان پر زیادہ جاتا ہے۔ ویسے کسی چیز سے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس چیز کے ساتھ محبت ہو تو بانے بانے سے منہ پر نام آتا ہی ہے، تو محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک، کسی سے انکار نہیں ہے، سب ہمارے مقاصد ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اصلاً کس مقصد کے لیے رہنمائی ہے؟ مقصد عظیم، مقصد کبیر کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل، زندگی کے ہر معاملے میں۔ اسوہ حسنہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ زندگی کا کوئی ایک مخصوص معاملہ نہیں کہ اس میں کرنی ہے، اس میں نہیں کرنا ہے۔ حضور تجارت کیسے کرتے تھے، کھیتی باڑی کیسے کرتے تھے، ملازمت بھی کی ہے، کیسے کی ہے، حضور نے ملازم رکھے بھی ہیں، کیسے رکھے ہیں، حضور نے جنگ بھی کی ہے، صلح بھی کی ہے، معاہدے بھی کیے ہیں، معاملات بھی کیے ہیں، صلح کروائی بھی ہیں، سارے کام زندگی میں جو کام بھی کسی ایک انسان کو پیش آتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے بھی ہیں اور رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے عباسی دور کے خلفاء میں سے کسی عباسی خلیفہ سے ایک مسیحی عالم نے، عیسائی عالم نے بطور اشکال کے، بطور اعتراض کے ایک بات کہی، یار آپ کے پیغمبر کیا پیغمبر ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے ہی نہیں بتاتے، صرف پیشاب کرنے کا نہیں، سجدہ کرنے کا بھی بتاتے ہیں۔ یار یہ عجیب پیغمبر ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ سجدہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس نے تو یہ بات کی اعتراض کے طور پر، اتنی چھوٹی 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 بات۔ تو عباسی خلیفہ کے دربار میں ایک عالم بیٹھے، انہوں نے کہا یار یہ تم عیب کی بات سمجھ، یہ تو خوبی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چھوٹے سے کام میں بھی ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کا محتاج نہیں بنایا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود بتایا ہے۔ دیکھیے سادہ سی مثال ہے، ماں بچے کو بچی کی تربیت کرتی ہے تو چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتی ہے، گھر میں بچے کی پرورش کون کرتا ہے؟ ماں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی ساری چیز بتائے گی، کپڑے یوں پہننے ہیں، پیشاب یوں کرنا ہے، بیٹھنا یوں ہے، ماں ہے نا۔ ماں یہ نہیں کہ یہ کام بڑا ہے میں بتا دوں، چھوٹا خود ہی سیکھ لے گا۔ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کمال یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی
ہمیں محتاج نہیں چھوڑا کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں، سارے کام خود کر کے بتائے ہیں، خود کہہ کے بتائے کہ یوں کرو، یوں نہیں کرو، یہ کرو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اصل سے رہنمائی ہے، اصل سیرت کے معلوم کرنے کا اصل بڑا مقصد کیا ہے؟ رہنمائی حاصل کرنا، کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ پھر دیکھیے، ایک تو ہے نا کہ ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی حاصل کر لیا، ایمان کا تقاضا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بہت سے مقامات پر۔ لیکن ایک مقام پر دونوں اکٹھا کر دیا۔ عام تلقین کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کا حکم مانو۔ ایک ہی کا دونوں اکٹھے کر دیے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ہماری اطاعت کرو رسول اللہ کی، میری ہو جائے گی۔ اصل اطاعت کس کی ہے؟ من یطیع الرسول میری ہو گئی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، میری ہو گئی۔ حضور کی دین نام ہی اس کا۔ لیکن ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ہم ایک بہت بڑے مال میں جاتے ہیں، ہزاروں قسم کی چیزیں، ہزاروں قسم کی چیزیں پڑی ہیں، گھومتے ہیں، 1.5 گھنٹہ دو چار چیزیں خریدتے ہیں۔ ہماری خریداری میں سب سے پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ضرورت کس چیز کی؟ وہاں تو ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، ہزاروں تو ہم نہیں خریدیں گے، 2-4 ہی خریدیں گے نا۔ 2-4 چیزیں خریدنے میں ہماری ترجیح کیا ہوگی کہ مجھے ضرورت کس چیز کی ہے اس وقت؟ کبھی گھر میں گھی کم ہوگا، کبھی کپڑے کی کمی ہوگی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا۔ اس وقت کی گھر کی ضروریات یا ذاتی ضروریات، کبھی گھڑی خراب ہے، کبھی پین خراب ہے، کبھی چشمہ خراب ہے، میری اس وقت کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم کسی بڑے مال پہ جائیں گے تو اپنی وقت کی ضرورت دیکھیں گے کہ میری وقت کی ضرورت کیا ہے، پہلے وہ خریدیں گے، پھر پیسے ہوئے تو چیز بھی لے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سمندر ہے، یہ مال کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کی حیات طیبہ کیا ہے؟ سمندر ہے۔ ایک زمانے میں ہمارا فارسی کا محاورہ ہوتا تھا، بحر ناپیدا کنار، وہ سمندر جس کے کنارے معلوم نہیں۔ ایک زمانے میں ہوتے تھے، اس کنارے والوں کو اس کنارے کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اس کنارے والوں کو اس کنارے کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب دنیا میں زمین پر کوئی سمندر ہے جس کے کنارے معلوم نہیں ہے؟ اس زمین پر کوئی ایسا سمندر ہے جس کے کنارے معلوم نہ ہوں؟ سب کو معلوم ہے۔ لیکن یہ محاورہ بحر ناپیدا کنار، وہ سمندر جس کے کنارے معلوم نہیں ہے، جس کے کناروں تک رسائی نہیں ہے، زمین پر تو کوئی نہیں ہے، تھا کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ اب اس محاورے کا اطلاق اگر ہوتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، وہ ایسا سمندر ہے نہ جس کے کناروں تک رسائی ہے، نہ جس کی تہ تک رسائی۔ جتنا آگے جائیں گے آپ کو نئی نئی دنیا ملتی چلی جائے گی، نئے نئے موتی ملیں گے، نئے نئے حقائق ملیں گے، جہاں آگے کنارے پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ بحر ناپیدا کنار، وہ سمندر جس کے کنارے معلوم نہیں۔ آج کل اگر کسی پہ فٹ آتا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر، جو جو آگے بڑھیں گے، نئی نئی باتیں، نئے نئے نکتے، نئی نئی حکمتیں، نئی نئی دانش کی باتیں ملیں گی۔ تو سمندر ہے، اب ظاہر بات ہے سمندر میں اپنی ضرورت کی چیزیں تلاش کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سمندر میں جب جائیں تو یہ دیکھیں کہ اس وقت کی ہماری ضروریات کیا ہے۔ ہمارے گھر کون سی چیز ختم ہو گئی جو لینی ہے؟ گھر کی کون سی خرابی ہے جو دور کرنی ہے؟
اس وقت ہم امت مسلمہ بحیثیت امت مسلم، پاکستانی قوم بحیثیت پاکستانی قوم، ہمارے خاندان بطور فیملی، ہم افراد بطور فرد، ہمارے مسائل کیا ہیں؟ تو ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ ہم جن مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جن مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، جن مصیبتوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات سے نکلنے کا کیا راستہ بتایا؟ سب سے پہلے ضرورت دیکھے گا اس وقت ہماری فوری ضرورت کیا ہے؟ امت ہم جکڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں تو جکڑے ہوئے ہیں. امت بحیثیت امت، قوم بحیثیت قوم، خاندان بطور خاندان کے اور فرد بطور فرد جکڑے ہوئے، شکنجوں میں جکڑے ہوئے. اس شکنجے سے نکلنے کے لیے حضور ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ میں مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے جس میں ہم آج کل پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے اور ہم تو پھنسے ہوئے نہیں، پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. معیشت کا مسئلہ. ہمارے گرد حصار کس کا ہے؟ معاشی جکڑ بندیوں، پھڑا رہے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے اور شکنجہ کسا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. ہم بڑے فارمولے تلاش کر یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. میری درخواست ہے کیا ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہ دیکھ لیں تو اس میں ہمارے لیے اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ مسئلہ آئیڈیل تو ہمارے ہوا ہے. میں مثال کر دوں، بہت سے مسائل ہیں. تو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے میں، تذکرے میں، یاد میں ہم اپنی ضروریات کو بھی سامنے رکھیں گا. صرف ونڈو شاپنگ نہ کریں. ونڈو شاپنگ ہوتی ہے نا، مال میں گئے، 5-7 چیزیں دیکھی، 6 چیز کا 2-4 کا بھاؤ پوچھا، ان میں ہم پہ آ گئے، نہیں کچھ خریدیں بھی. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سیرت طیبہ کا تذکرہ اپنے مقاصد کے لیے کریں لیکن ونڈو شاپنگ نہ کریں. یہ کیا بھاؤ ہے، اس کا کیا چیز ہے، یہ کون سی کوالٹی کی ہے، اور خالی آتا. میری درخواست یہ ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ کے سمندر میں ونڈو شاپنگ کے لیے جانا چاہیے. کچھ خریدیں بھی، اپنی ضروریات کا احساس کر کے اپنی ضرورت کا حل بھی تلاش کریں. تو یہ میں آغاز ہو رہا ہے اس لیے بات کر رہا ہوں. اور اس میں میں یہ سمجھوں کہ ہم نے بھی الحمدللہ یہاں ہمارے 2 شعبے ہیں، اسلامک رائٹر موومنٹ اور خلافت راشدہ اسٹڈی سینٹر. ان دونوں نے اس مہینے میں جامع مسجد میں سیرت طیبہ کے مستقل کورس کا اہتمام کیا ہے مغرب کی نماز کے. ہمارے مولانا حافظ فضل حاجی صاحب ہمارے نائب خطیب ہیں، عالم آدمی ہیں اور تاریخ سے بھی بڑی واقفیت رکھتے ہیں، جغرافیے سے بھی بہت واقفیت رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اور دوسرے حضرات مغرب کی نماز کے بعد کل آغاز ہوگا اس کا باضابطہ 1 مہینے کے سیرت اسٹڈی کورس، سیرت طیبہ کو اسٹڈی کرنے کا کورس کل یہاں ہمارے آغاز ہو رہا ہے. حضرات خود بھی شریک ہوں اور دوسرے حضرات کو بھی شرکت کی دعوت دیں اور کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوں اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت بھی سنواریں، اللہ کو بھی راضی کریں اور اپنی برکات اور ثواب میں بھی اضافہ کریں. اللہ